اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الناس، یا کا مطلب بھی ہے، ایہا کا مطلب بھی اے ہی ہوتا ہے، دونوں کو ملا بھی دیا جائے تب بھی اس کا مطلب اے ہی رہتا ہے۔ یا ایہا الناس، لوگو، الف لام ساتھ لگ گیا، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا۔ عوام الناس، عامۃ الناس ہم استعمال کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، واو الف تو جمع کی علامت ہے، باقی کلمہ ہے کل، اصل میں تھا آکالا، اس نے کھایا، یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، اس کا فعل امر ہے کل، لام کے اوپر جزم آ جانی چاہیے، لیکن واو کی وجہ سے وہ جزم پیش میں بدل گئی۔ کلو تم سب کھاؤ، مما، من جمع ماں سے مل کر بنا ہے، من کا مطلب سے، ماں کا مطلب جو، اس میں سے جو کہ، اے لوگو تم کھاؤ اس میں سے جو کہ، مما فی الارض، فی میں الارض زمین میں، جو زمین میں ہے اسے کھاؤ، حلالن حلال، اردو میں استعمال کرتے ہیں حلال، وہ چیزیں جو اللہ نے اس کے رسول نے حلال قرار دے دی ہیں ان کو کھاؤ۔ طیباً، طیب بھی کہا ہے، حلال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں۔ دیکھیں ساری چیزیں حلال طیب نہیں رہتی، مثال کے طور پہ زمزم، عجوا کھجور، ہم سعودی عرب جاتے ہیں عمرے کے لیے، وہاں سے حج کر کے واپس آتے ہیں تو ان چیزوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ چیزیں حلال ہیں، عمدہ ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن اگر کسی نے حرام پیسوں سے ان حلال چیزوں کو خریدا ہوگا تو وہ طیب نہیں رہتی، پاکیزہ نہیں رہتی۔ اس لیے دو کلمات ساتھ ساتھ کہے ہیں، حلالاً طیباً، وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تم حلال جن کو کہہ دیا وہ خرید لو، گندم خرید لو، حلال ذبح کیا ہوا گوشت خرید لو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو خریدنا بھی ہے حلال چیز کو، اگر تم پاکیزہ پیسوں سے نہیں خریدو گے تو وہ بھی طیب نہیں رہیں گی، ناپاک ہو جاتی ہیں۔ تو اے لوگو کھاؤ مما، اس میں سے، فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، حلالن جو حلال ہے، طیباً جو کہ پاکیزہ بھی ہے۔ ولا تتبعوا، واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، اور نہ ہی، تتبعوا تم اتباع کرو، اتبع یتبعوا، تتبعوا تم اتباع کرتے ہو یا کرو گے، واو الف جمع کی علامت، لا تتبعوا تم نہ پیروی کرو، نہ تم اتباع کرو، خطوات، خطوات، خطوہ کی جمع ہے خطوات، خطوہ کے گول تے کو کاٹ دیتے ہیں اور الف اور تے کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ کلمہ بن گیا خطوات۔ خطوہ کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، قدم قدم چلنا، تو یہ خطا یخطو خطواتن یہ کہلاتا ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوہ نکرہ ہے اور الشیطان کا کلمہ الف لام لگنے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو جائے تو ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ کی کا اضافہ کرتے ہیں، اس لیے ترجمہ کریں گے خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی۔ لا تتبعوا اور نہ تم اتباع کرو خطوات الشیطان، شیطان کے، انہو انا بے شک ہو وہ ہے، لکم لام کے لیے، کم تم سب کے لیے، عدوٌ، عدو کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں دشمن، اور مبین کہتے ہیں فتح مبین، واضح واضح، کھلا کھلا، عدوٌ مبین وہ تمہارے لیے کھلا کھلا دشمن ہے،
عدو کی تعریف یہ کی جا رہی ہے، دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہیں نا، دو اسم ساتھ ساتھ آگے ہیں، دونوں ہی نکرہ ہیں، اور لیکن آخری حروف کے اوپر جو اعراب ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ واو کے اوپر عدو کے تنوین ہے پیش کے ساتھ، اور یہاں پر بھی تنوین مبین کے اوپر پیشوں کے ساتھ، تو عدو مبین، تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہو گیا۔ تو وہ شیطان جو ہے اس کے خطوات کی، اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الناس، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام